السلام علیکم، میں عقیل یوسفزئی مخاطب ہوں پشاور سے۔ اس والے سیشن میں خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو کافی عرصہ سے حالات جنگ کا سامنا ہے۔ اگر ایک جانب حکمران پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کی حکومت کی جانب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ پر یا اپنے مخالفین پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک پروپیگنڈا کیمپین جاری ہے، اور اسی تناظر میں 5 اگست کو ایک بار پھر ایک احتجاجی تحریک کی کال دی گئی ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں، خاص کر خیبر میں، ٹھانک میں، ڈی خان میں، بنو میں، لکی مروت میں، اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو جہاں پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے خیبر میں اور باجوڑ میں، تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ دو طرفہ کارروائیاں جاری ہے بلکہ آپریشنز بھی جاری ہے۔ اسی تناظر میں کل بعد از خرابی بسیار کے مصداق پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نہ صرف یہ کہ متعلقہ وزراء اور متعلقہ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی، بلکہ اس میں پشاور کے کور کمانڈر عمر بخاری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ نے شرکت بھی کی، اور انہوں نے پوائنٹ شیئرنگ بھی کی، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کی، خاص کر جو مختلف علاقوں میں آپریشنز جاری ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اچھے پوائنٹس کا اظہار کیا ہے، کاش کہ وہ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز کی مجبوریوں کو یا ان کے اقدامات کی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کر غیر ضروری یا ریاست مخالف بیانات انہوں نے نہیں دیے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، انہوں نے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر آئیں گے اور مشاورت سے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ بلا شبہ سب لوگ یہی تقاضا کر رہے ہیں اور اس کے بغیر دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اس میں جو ایک نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا انہوں نے شرکت سے معذرت کی ہے، ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات یا تفصیلات نہیں ہے، مگر اگر ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا تو یہ ایک نیگیٹو پیغام گیا ہے اس سے، اور اگر ان کو مدعو کیا گیا تو اور انہوں نے شرکت نہیں کی ہے تو یہ اس سے بھی بڑا نیگیٹو پیغام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی رولز آف بزنس کے مطابق یا اس کے جو ٹی آر اوز ہیں اس کے مطابق 3 سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، 3 پلرز ہوتے ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے۔ ایک ہوتے ہیں خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر، دوسرے ہوتے ہیں گورنر، تیسرے ہوتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہا پر یا ان کی نمائندگی پر کور کمانڈر، اور پھر ان کی ٹیمز ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت ہر صوبے میں گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کی شرکت اس میں ناگزیر تھی، چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، ایک اچھا پیغام نہیں گیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر صاحب اور ان کی ٹیم کی موجودگی میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کی ہوگی، اس لیے کہ پاکستان کی فوج طریقہ کار کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل جو سیٹ اپ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف علاقوں میں مختلف مقامی لیول کی جرگوں اور مذاکراتی پروسیسز کے ذریعے جو مختلف کوششیں کی جا رہی ہے طالبان کو مختلف علاقوں سے نکالنے کے لیے اور وہاں پر فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے، ان کوششوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں، مگر ایک بات سب پر واضح ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آ کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کو درپیش چیلنجز کا ادراک نہیں کرتے اور مشترکہ کوئی لاہ عمل اختیار نہیں کرتے، تب تک یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ درست ہوں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے برعکس یا سیاسی اختلافات سے قطع نظر کم از کم قومی سلامتی کے ایشوز پر ایک مشترکہ پلاننگ کے تحت آگے بڑھنے کا رویہ اختیار کیا جائے اور ایسی پالیسی بنایا جائے
جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کی مشاورت اور ان کی مرضی شامل ہو۔ بہت شکریہ۔